الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے۔ پہلی دو آیات کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کا معنی گائے ہے۔ یہ سورت الفاظ و آیات اور رکوع کے اعتبار سے قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ 286 آیات اور 40 رکوع ہیں اس کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سورتوں کو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ان کو الزہراوین فرمایا ہے، جس کے معنی ہے دو بہت روشن صورتیں۔ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ سمجھنے میں پورے 8 سال صرف کیے، اور مسند احمد میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سمجھ لیتا نا، ہماری نظر میں اس کا درجہ بلند ہو جاتا تھا۔ تو یہ الزہراوین صورتیں ہیں، روشن صورتیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کو فاطمۃ الزہرا، روشن چہرے والی کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ پہلی مدنی سورت ہے۔ اس سے پہلے تمام مکی قرآن، جو تقریباً 2/3 بنتا ہے، وہ نازل ہو چکا تھا۔ مکی اور مدنی سورتیں اور آیات، اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ سمجھتے ہیں جو مکہ میں قرآن نازل ہوا وہ مکی ہے، جو مدینہ میں نازل ہوا وہ مدنی ہے۔ لیکن اس کو سمجھ لیجیے، جو قرآن اور آیات ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ ساری کی ساری مکی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ ساری کی ساری مدنی ہیں۔ خواہ وہ مکہ میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، خواہ وہ تبوک میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب مدنی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب مکی ہیں، خواہ طائف میں اتری ہوں، خواہ آسمانوں پہ لے جا کر عطا کی گئی ہیں۔ اب ہم پہلی دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر اور ضروری معلومات آپ کے سامنے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب اس سورت کی پہلی آیت حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ یہ ایسے حروف جو قطع کر کے کاٹ کاٹ کے الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، ان کی ادائیگی پروننسیشن جدا جدا ہوتی ہے۔ حروف مقطعات قرآن حکیم کی 29 سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، 29 سورتوں کے آغاز میں، اور ایک قول کے مطابق عربی کے حروف تہجی الفابیٹ کی تعداد بھی 29 ہے۔ مختلف علماء و مفسرین حروف مقطعات کے جو معنی کرتے ہیں وہ یقینی نہیں ہے، وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ اس کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اکثر مفسرین یہ کہہ کر کہ اللہ اعلم بمرادہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ اس کی مراد اللہ ہی خوب جانتے ہیں۔ اب دوسری آیت کی طرف آئیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے، اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے یہ سمجھ لیجئے، ایک تو ہوتا ہے کہ شک کرنے والے افراد
اور دوسری بات ہوتی ہے شک کا مقام اور شک والی چیز۔ اس جگہ پر شک کرنے والی چیز کی نفی کی گئی ہے کہ یہ قرآن حکیم، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات درج نہیں، یہ اٹل، پکی، حتمی اور فائنل بات کرنے والی کتاب ہے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں شک کرنے والے تو دنیا میں کثیر تعداد میں دستیاب ہیں۔ بہرحال یہ واحد کتاب مقدس ہے جس کے سر ورق پر یہ دعویٰ ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ دعویٰ نہ کسی اور آسمانی کتاب کا ہے اور نہ ہی انسانوں میں سے کسی کی تصنیف کے سر ورق پر یہ لکھا ہے۔ ہدی للمتقین، اس میں جو ہدن کا لفظ ہے کہ یہ ہدایت ہے، تو ہدایت کا معنی ہے مقصد تک پہنچانے والی دلیل۔ ہدایت کا لفظ، اس کا متضاد لفظ اور اپوزٹ لفظ ہے ضلالت۔ جیسے ابھی کچھ دنوں کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 میں آئے گا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ اب ضلالت اور ہدا، اس کو دونوں اللہ نے ساتھ ساتھ ذکر کیا، یہ دونوں اپوزٹ لفظ ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں رب کائنات کے سامنے عرض پیش کی نا، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دیجئے ہمیں صراط مستقیم، تو اللہ دعا قبول کرتے ہوئے جواب دے رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، فیہ ہدن، اس میں ہدایت، رہنمائی اور گائیڈنس موجود ہے، اسے تھام لو نا، یہ تمہیں صراط مستقیم پر لے کر چلے گی۔ اور پھر ہدن کو نکرہ لا کر یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اس قرآن میں ہدایت اور رہنمائی کی وسعتوں کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا فیہ ہدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی وہ لوگ جن میں غلط روش پر چلنے سے اجتناب کرنے کی آرزو موجود ہے، جو انابت رکھتے ہوں، جو حق حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ دیکھیے انسانی وجود میں اللہ نے یہ صلاحیت پیدائش کے ساتھ ہی رکھ دی کہ وہ فجور و تقوی، نیکی و بدی، حق و باطل میں فرق و امتیاز کر سکے۔ سورۃ الشمس میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس انسانی کی قسم، جیسا کہ اس کو بنایا اور سنوارا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس میں فجور و تقوی الہام کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو پھر اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی ماحول اس کے اوپر اگر غلط اثر ڈال دے تو فطرت مسخ ہو جاتی ہے۔ تو اگر انسان اپنے غلط ماحول سے متاثر اور امپریس ہو کر اپنی اصل فطرت کو مسخ نہ کر لے اور اس کی فطرت صحیح سالم رہے، تو اس میں انابت، حق کی تلاش باقی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ قرآن و سنت کو پا لیتا ہے۔ بس ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن رہنمائی اور ہدایت کا پورا سامان فراہم کرتا ہے۔ تو اگر ہم نے قرآن سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنی ہے تو ہمیں طلب کا جذبہ صادق، انابت حق کو پا لینے کے جذبات کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سے پوری رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔